إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، کیا دنیا غزہ کے آخری شہری کی شہادت کا انتظار کر رہی ہے؟ کیا دنیا لہورنگ کشمیر میں آئے روز جوانوں کی شہادت نہیں دیکھ رہی؟ کیا دنیا برما میں ذبح ہوتے بچے اور خواتین نہیں دیکھ رہی؟ کیا دنیا ارض شام میں ایک ثقافتی ملک، ایک تاریخی ملک کو کھنڈرات میں تبدیل ہوتا نہیں دیکھ رہی؟ کیا دنیا یمن میں بھوک سے بلکتے بچے نہیں دیکھ رہی؟ کیا دنیا افغانستان میں ڈرون حملوں کے زد میں آ کر زندہ درگور ہونے والوں کو نہیں دیکھ رہی؟ کیا عالمی مردہ ضمیر کب جاگے گا؟ کیا عالمی اسلام بے حسی اور ذلت کے نئے ریکارڈ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ایسے چبھتے سوالات. لیکن ناظرین، ہم دنیا سے کیا شکوہ کریں، ہم دنیا سے کیا گلہ کریں؟ کیونکہ UN، اقوام متحدہ، جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، ان کی دوغلی پالیسی ہم سے پوشیدہ نہیں. وہ اگر فرانس میں ایک دھماکہ ہو جاتا ہے، بارسلونا میں ایک دھماکہ ہو جاتا ہے، نیو یارک میں ایک دھماکہ ہو جاتا ہے، تو شہروں کے شہر بند ہو جاتے ہیں، مہینوں تک سوگ کا عالم ہوتا ہے، لوگ فیس بک پہ اپنی ڈی پیاں چینج کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف مسلمانان عالم ہیں جو آئے روز مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، آئے روز ان کی سرزمینوں کے اوپر ناجائز قبضے ہو رہے ہیں. نہ اقوام متحدہ کو ہوش آتا ہے اور نہ ہمارے عالمی اسلام کے حکمران جاگ رہے ہیں. ایسی تمام صورتحال میں ناظرین، اگر دیکھا جائے، عالمی اسلام کی صورتحال پہ ایک نظر ڈالی جائے، تو چاہے فلسطین کے شہید ہوں، چاہے کشمیر کے شہید ہوں، چاہے برما میں کٹتی مائیں ہوں، چاہے افغانستان کے شہید ہوں، چاہے شام میں قتل ہونے والے بے گناہ معصوم ہوں، سب کی نظریں صرف اور صرف پاکستان کے اوپر ہے. کیونکہ پاکستان کا ایک بنیادی امتیاز یہ ہے کہ یہ دھرتی ایک نظریے کے بنیاد پہ معرض وجود میں آئی، اور یہی پاکستان واحد ملک ہے جو عالمی اسلام میں ایک ایٹمی قوت رکھتا ہے، ایک طاقتور فوج کی حیثیت سے دنیا کا ایک لیڈر ملک ہے. لیکن شاید پاکستان کو فلسطین میں وہ فلسطینی نظر نہیں آ رہے جو القدس کے سامنے ریلی نکال کے پاک فوج کو اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں. شاید پاکستان کو، پاکستانی فوج کو، شاید پاکستانی حکومت کو وہ کشمیری نظر نہیں آ رہے جو شہادت کے بعد بھی پاک پرچم میں لپٹے اس دنیا سے جا رہے ہیں. چاہے ان کو برما میں وہ کٹتی مائیں نظر نہیں آ رہی جو کٹتے ہوئے بھی پاک فوج کو اپنے مدد کے لیے بلاتی ہے. اور ستم در ستم ان تمام صورتحال کے بعد جب بات چلتی ہے تو ہم یہی کہہ کر اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ ہمارے اندرونی مسائل اتنے ہیں کہ ہم اپنے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر لیں تو تب ہی ہم ان مسائل کی طرف توجہ دیں گے. جی ناظرین، عالم اسلام کے ان سلگتے حالات اور اس سلگتی صورتحال میں پاکستان کا کردار کیا تھا، کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام ایک ہو مسلم میں بات کریں گے. تو بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں میرے معزز مہمان جناب محمد عمیر الحق صاحب، نوجوان تجزیہ کار اور
اسلامک اسکالر ہیں. بہت شکریہ عمیر صاحب جو آپ تشریف لائیں. سلامت رہیں. جی ناظرین، اسی طرح ہمارے ساتھ فون کال پہ شرکت کریں گے پاکستان کی مشہور شخصیت عالم دین مولانا زاہد الراشدی صاحب، اور اسی طرح ہمارے ساتھ دیں گے پروگرام میں جماعت اسلامی یوتھ کے صدر جناب زبیر گوندل صاحب، اور اسی طرح تجزیہ کار اور سینئر قانون دان جناب جمیل فیضی صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے تاکہ ہم پاکستان کو، اہلیان پاکستان کو عالمی اسلام کی صورتحال سے آگاہ کریں، اور پھر آخر میں ایک میسج دے سکیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. عمیر صاحب بہت شکریہ. عمیر صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ چیز جاننی بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا ایک امتیاز ہے، ایک خصوصیت ہے کہ پاکستان عالمی اسلام میں ایک واحد ریاست ہے، بلکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے ہم پاکستانیوں کا کہ پاکستان مدینہ کے بعد وہ واحد ریاست ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پہ معرض وجود میں آئی. اب سمجھ نہیں آتا کہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا، اور دوسری جانب ہم جب عالمی اسلام کی بات چلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو کیا ہمارے اس قول اور اس فعل میں تضاد نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس اہم موضوع کو جو ہے اپنا موضوع بنایا، اس اہم مسئلے کو، اور ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آپ نے انعقاد کیا اس پروگرام کا، اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنی ناقص رائے جو ہے وہ پیش کر سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان اسلام جب یہاں آیا تھا تب سے لے کے انگریزوں کی آمد تک یہاں پہ ملوکیت رہی ہے، بادشاہت کا نظام رہا ہے. اس میں مسلمان بادشاہ بھی رہے، مسلمان ہندو بادشاہوں سے بھی لڑے، سکھوں سے بھی مدبھیڑ ہوئی، اور مسلمان آپس میں بھی جنگیں ہوئیں ان کی، لیکن پورے ملک پہ بہت بڑا عرصہ ایک مسلمانوں کی حکمرانی رہی. انگریزوں کے آنے کے بعد اور ان کی حکومت جب قائم ہو گئی 1857 میں، تو اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ پہلے تو خود جو ہے اب خود خوب کمایا، یہاں سے خوب انہوں نے اپنا پیٹ بھرا، اور ہندوستان کے جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اس کو خوب انہوں نے خزانے اس کے جو ہے وہ لوٹے. کوہ نور ہو یا اس کے علاوہ بہت کچھ، یعنی ریل کا انفراسٹرکچر اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی سہولت کے لیے اور اپنی فائدے کے لیے بنائی، اور ان چیزوں سے بعد میں مسلمانوں نے، ہند کے اور پاکستان کے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اس میں بھی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ سب ان کا انفراسٹرکچر جو تھا وہ ان کے اپنے برطانیہ کے لیے تھا. اس کے بعد جب یہاں پہ جمہوریت کا نظام نافذ کیا گیا اور اس کی کوشش شروع ہوئی اور الیکشنز کا ایک جو ہے متعارف کرائے گئے، تو اس وقت مسلمانوں کو ادراک ہوا، اور شروع میں قائد اعظم بھی اسی کے حامی تھے اس کانگریس کے اندر کہ مسلمان اور ہندو مل کے انگریزوں سے نجات حاصل کریں اور اپنے ملک کو جیسے پہلے تھا ویسے چلائیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جمہوریت میں جو اکثریت ہے وہ جو ہے وہ قابض ہو جاتی ہے اور اقلیت کو حقوق نہیں دیتی، اور پھر خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا ایک برا سلوک تھا اور جو ان کے حقوق کو وہ سلب کرتے تھے اور جو ظلم ڈھاتے تھے مسلمانوں کے اوپر، اور جو تفاوت تھا نظریات کے اندر، عقائد کے اندر، زندگی گزارنے کے جو نظام ہے اس کے اندر، اور معاشرت میں، معیشت میں، اقتصاد میں، اخلاقیات میں، رسم و رواج میں بالکل جو ایک بالکل مختلف تھا، تو اس نے دو قومی نظریے کو جنم دیا. اب یہ نظریہ کیا تھا جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا، اور نظریہ پاکستان پھر بنا، پھر اس کے بعد اس کی بنیاد پہ الیکشن لڑا گیا. مسلم لیگ کو 1945-46 میں فتح حاصل ہوئی. وہ یہ تھا کہ مسلمان الگ قوم ہیں، ہندو الگ قوم ہے، نظریات کی بنیاد، بالکل نظریہ، دین، عقائد کی بنیاد پہ قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک ایس آزاد اسلامی مملکت کے حصول کے لیے جہاں پہ اسلام کو رائج کر کے اسلام کا نفاذ کیا جائے گا، اس کے لیے کمپین چلائی، اور اس کے لیے مسلم اکثریتی علاقوں کے اندر مسلم لیگ جیتی، اور بنگلہ دیش اور پاکستان، وہ مشرقی اور مغربی پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آئے. تو یہ سمجھنا کہ یہ ایک کوئی تاریخ ہے اس کی کہ یہاں پہ پاکستان بھی تھا، یہ نہیں تھا. یہ ہندوستان تھا، اس کے ساتھ افغانستان تھا، ایران تھا، یہاں پہ پاکستان نام کی کوئی چیز نہیں تھی. پاکستان کا دوسرا نام اسلام ہے. اسلام کی بنیاد نہ ہوتی تو پاکستان نہ بنتا. یہ بڑا سچا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس سے کوئی مفر نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے جب یہ بات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے لیے اسلامی ریاست وجود میں آئی، تو اب یہ اس کو پھر اسلامی عالم اسلامی سے جدا کر کے دیکھنا، یہ بالکل ایک
ایسی چیز ہے کہ آپ ایک کام کے لیے ایک چیز کو حاصل کریں اور پھر اس سے وہ کام نہ لیں. یعنی اس مگے کو آپ نے خریدا اور پھر اس میں آپ چائے نہ پئیں, کعوہ نہ پئیں. یعنی جس چیز مقصد کے لیے کوئی چیز بنی ہو اس کو بھول جانا, یہ اس قوم کی اور اس نظریے کی موت ہوتی ہے. پاکستان کا کوئی وجود نہیں ہے نظریہ پاکستان کے بغیر, اور نظریہ پاکستان سوائے اسلامی مملکت بنانے کے اور کوئی نظریہ نہیں. تو یہ لوگ جو کچھ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ مقصد نہیں تھا, ویسے ہی تقسیم ہونی تھی, کسی اور کی کچھ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی یہ تو انہیں ایک بفر زون چاہیے تھا سوویت یونین اور انڈیا کے درمیان, تاکہ ایک نظریاتی شدت والی قوم جو ہے وہ گرم پانیوں سے روک سکے. لیکن پاکستانیوں نے, مسلمانوں نے کیوں بنایا, قائد اعظم نے کیوں بنایا, علامہ اقبال نے کیا بتایا, قائد اعظم نے, لیاقت علی خان نے, مسلم لیگ کے جتنی محسنین ہیں انہوں نے کس بات پہ ابھارا, مسلمانوں نے کس بات پہ ووٹ دیے, مسلمان کیوں علیحدہ ہوئے, کیوں قربانیاں دیں, 10 لاکھ سے زیادہ کیوں لوگ شہید ہوئے. تو وہ سارا کچھ سامنے رکھ کے ہم پاکستان کو اسلام سے اگر جدا کریں گے تو پھر پاکستان, جس طرح آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں جی 1947 میں ہم علیحدہ ہو گئے, بڑا انہیں دکھ لگتا ہے. تو بھائی اگر یہ نظریہ نکال دیں گے تو پھر واقعی دکھ کی بات ہے, ایک ملک دو کیوں بنا. لیکن اگر اسلام اور اس کا نظریہ باقی رہے گا تو پاکستان باقی رہے گا, اور پاکستان عالم اسلام سے جڑا ہوا ہے کیونکہ نظریاتی چیز ہے. تو پھر جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں, یعنی جب کہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی عالمی اسلام کے کسی بھی مملکت میں, تو بعض ہمارے لیڈر, بعض ہمارے دانشور, اب ان کے ہم نام نہیں لے سکتے, لیکن میڈیا میں بھی وہ ان کے بڑے چرچے ہیں اور پارلیمنٹ تک وہ پہنچ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک نظریے کو محدود کرنا چاہتے ہیں. تو کیا نظریہ بھی محدود ہوتا ہے؟ یعنی اس کی آپ سمپل سا میں بتا دوں کہ کیا نظریے کے لیے جغرافیائی حد ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر, مکہ مکرمہ کے اندر اسلام کی دعوت کا آغاز کیا, مدینہ منورہ کے اندر اسلام کی ریاست کا جو ہے بنیاد ڈالی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, آپ فرما دیجئے کہ میں سارے انسانوں تم سب کی طرف اللہ کا نبی ہوں. تو جو دین آفاقی ہے اس کا نظریہ بھی آفاقی ہے, اور اس کی بنیاد پہ بننے والا ملک بھی آفاقی ہے. ہم اپنے آپ کو اپنی ذات تک محدود نہیں کر سکتے نظریاتی طور پہ. ہاں اگر عملی طور پہ کچھ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری استعداد کیا ہے, ہم کتنے جوگے ہیں, جسے پنجابی میں کہتے ہیں, ہم کس قابل ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا کردار ہو سکتا ہے ہمارا. وہ تو obviously ایک بندہ کتنی لمبی چھلانگ مارے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا مقصد نہیں ہے وہ, یا ہم اس لیے بنے نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو نظریاتی طور پہ کبھی بھی امت مسلمہ سے جدا نہیں کر سکتے, نہ یہ اسلام کا منشا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ امت جسد واحد کی طرح ہے, اس کا ایک عضو اگر بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم بخار میں جاتا ہے, آنکھیں روتی ہیں, جسم میں درد ہوتی ہے, اور جو ہے پورا جسم بے چین رہتا ہے. آپ کی آنکھیں اگر جاگتی رہتی ہیں تو پورے جسم میں سستی آتی ہے, نکاہت آتی ہے, سونا پڑتا ہے. تو کبھی بھی ہو نہیں سکتا کہ آپ مسلمانوں کو علیحدہ کر دیں, اپنے ملک کو علیحدہ کر دیں, یا اپنا ملک ایک ملک جس اساس کے اوپر بنا ہے اس سے ہٹا کے اس کے نظریے کو چینج کرنے کی کوشش کریں. وہ اپنا وجود کی اساس کھو دے گا, اور جب آپ کی بنیادیں ہل جاتی ہیں تو پھر عمارت آپ کو پتہ ہے قائم نہیں رہتی, نہ رہ سکتی. تو آپ نے کہا کہ ہر انسان کو اپنا بخوبی علم ہوتا ہے کہ میں کتنی لمبی اور کتنی اونچی چھلانگ مار سکتا ہوں. اس وقت جو پاکستان ہے, اگر دیگر عالمی اسلام کے ممالک کے ساتھ آپ اس کا موازنہ کریں تو اسلامی ممالک میں جتنے بھی مظلوم ہیں ان کی نظریں پاکستان کے اوپر ہے. تو یقیناً پاکستان کے اندر کچھ ایسی چیز ان کو نظر آ رہی ہے, چاہے وہ فوجی لحاظ سے ہو, ایٹمی لحاظ سے ہو, یا اہلیانی پاکستان کے جذبے کے لحاظ سے, کچھ نہ کچھ ان کو نظر آ رہا ہے. تبھی تو ہر جگہ پہ پاکستان زندہ باد اور پاکستانی فوج کو یعنی مدد کے لیے بلایا جا رہا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو ہوتی ہے کہ آپ کا تعارف کیا ہے دنیا میں. ایک تو امت کے سامنے پاکستان کا تعارف موجود ہے کہ یہ کون سا ملک ہے, یہ کیوں بنا تھا, اس کا مقصد کیا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو, پاکستان کی فوج کو, پاکستان کے سائنسدانوں کو ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں. بالکل دونوں, یعنی نظریاتی طور پہ بھی ہمارے پاس تعارف بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے. بالکل صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے ایٹمی یعنی 8ویں پوری دنیا میں 8ویں ایٹمی قوت, اور پوری دنیا میں واحد اسلامی ملک جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے وہ ہے. پھر ہماری آرمی دنیا کی بہترین آرمیز میں سے, پاکستانی فوج کی دنیا کی کسی بھی فوج سے کم نہیں ہے, اور شاید پاکستان کا یہ واحد ادارہ ہے جو مستحکم ہے اور جس کی وجہ سے دشمن میلی آنکھ سے پاکستان کو نہیں دیکھ سکتے. ورنہ ہمارا کوئی اور شعبہ اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ اس کی صلاحیت اور اس کی کارکردگی کی وجہ سے لوگ ہیبت زدہ ہوں. صرف ایک پاکستان کی آرمی ہے کہ جس کو لوگ رشک سے دیکھتے ہیں, جس سے خوف کھاتے ہیں دشمن, جس کو توڑنے کی, جس کو کمزور کرنے کی سازش کرتے ہیں, اور جس کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ
اس کو بدنام کرنے والے کون ہیں، یا وہ کون لوگ ان کے اعلی کار بن رہے ہیں، اور اس کو مضبوط کرنا کن کی خواہش ہے، اور اس کی مضبوطی کے ساتھ پاکستان کے بقا اور سلامتی جڑی ہوئی ہے، اور پاکستان کی سلامتی کے ساتھ پوری امت کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں. تو یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ رکھے، اور پاکستان والے اس کا ادراک کریں کہ ہم نے اپنے ملک اور اپنے ملک کی اساس کو، اپنے ملک کی سرمایہ کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے، اور اس کی کس طرح حفاظت کرنی ہے. ہم نے کس طرح اس کو سازشوں سے بچانا ہے، اور کس طرح پروپیگنڈے سے بچانا ہے. یہ تو میڈیا وار ہے. آپ جس چیز کو بدنام کر دیتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں کہ بد سے بدنام برا، تو یہاں پہ آپ بدنام کرنا شروع کر دیں کسی چیز کو، اس کی سمعہ ختم کر دیں، اس کی جو بالکل اس کی اوتھینٹسٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو ایسا کرنے والے جو ہیں یقیناً پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور اپنے ذاتی مفاد میں اگر کوئی کر رہا ہے تو ملک کا نقصان کر رہا ہے. چلیں اب سوال آپ کی بات سے سوال نکل رہا ہے کہ ہمارے پاس تعارف بھی ہے، ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے جڑی امیدیں ہیں وابستہ کسی بھی ملک کی ہو، ہم ان امیدوں کے اوپر کس حد تک پورا اتر رہے ہیں؟ دیکھیں عبداللہ بھائی، بات یہ ہے کہ ہم تبھی امیدوں پہ پورا اتر سکتے ہیں جی اگر ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں. ہمارے جو ہماری قیادت ہے، جی اگر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، پھر وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرے، پھر وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اتنی اس کے اندر ایبلٹی ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری جڑی ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو ہے اپنا محنت یا جدوجہد شروع کرتے ہیں. پاکستان پچھلے کافی عرصے سے، خاص طور پہ افغان جنگ سے، بہت شدید بحران میں اس لیے ہے کہ ہر طرف سے یہ گھرا ہوا ہے دشمنوں میں. جی کہ ہم لوگوں نے پہلے اپنی محفوظ سرحد کو، جو اپنی ہماری مغربی سرحد جو محفوظ تھی، اس کو ہم نے غیر محفوظ کیا، اور وہاں پہ ہم نے آلریڈی ہماری دشمن، اور اس طرف انڈیا موجود تھا، ادھر سے ہم نے جو ہے اس سرحد کو بھی غیر محفوظ کر دیا. جو ہمارے وہاں پہ الائز تھے، ایک دم اوور نائٹ ہم نے ان کو اپنا دشمن بنا لیا. پھر اپنی جتنی ہماری ایئر بیسز تھیں، اور جتنے ہمارے اثاثے تھے، اور جتنی ہماری مورچے تھے، وہ ہم نے چپ کر کے امریکہ کے حوالے کر دیے. اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو سپلائی لائن کے لیے راستہ دے دیا، ان کو ڈرونز کی اجازت دے دی. یعنی اپنے ملک میں ہم نے اپنے دشمن پیدا کر لیے. پھر قبائلی علاقوں میں جو باغی اٹھے، وہ تحریک طالبان پاکستان کی صورت میں اور باقی دہشت گرد جماعتوں کی صورت میں، وہ انڈیا کے اور را کے اور موساد کے اعلی کار بن گئے. ڈائریکٹلی ان سے وہ ایک فنڈنگ ہو رہی ہے، اور ایک یعنی آپریشن کے اوپر ایک دہشت گردی کے واقعے کے بعد ان سے وہاں سے انعام وصول کرتے ہیں، اور علاج ان کے لوگ جا کے وہاں پہ کراتے ہیں. اور افغان حکومت جو سرکاری وہاں کی حکومت ہے، جو بڑی اپنے آپ کو دہشت گردی کا جو مظلوم سمجھتی ہے اور دہشت گردی کا نشانہ سمجھتی ہے، ایک طرف وہ پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے دہشت گردوں کی مدد نہ کرے، دوسری طرف پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کو سر عام وہاں پہ رہنے کی اجازت ہے. کابل میں ان کے گھر ہیں. آپ نے غالباً سنا ہوا احسان اللہ احسان کا جو انٹرویو آیا تھا. تو ان لوگوں کو، یعنی پاکستان ان سارے مسائل سے دوچار ہے. اس میں پھر چونکہ اب امریکہ وہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم کچھ تو کر کے جائیں یہاں پہ. افغان میں تو وہاں کے چونکہ قبائلی طرز حکومت ہے، اور وہاں پہ گوریلا وارفیئر ہے، تو طالبان کو تو قابو کر نہیں سکے. تو جس طرح انہوں نے ویتنام سے نکلتے ہوئے کمبوڈیا کو تباہ کیا تھا، اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے جاتے جاتے اس کا بھٹا بٹھا دیں، تاکہ چونکہ، اور ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر ہے چائنا کا، اور چائنا اور پاکستان مل کے اگر سی پیک بنا لیتے ہیں تو چائنا کے لیے ٹریڈ جو ہے، اور ایکسپورٹ اور امپورٹ جو ہے، امپورٹ تو ان کو ضرورت نہیں ہے، ایکسپورٹ اتنی آسان ہو جائے گی اور ان کے لیے اتنی لیس کاسٹلی ہو جائے گی کہ جو رہی صحیح کسر ہے دنیا کے اندر باقی انڈسٹریز کی، وہ بھی بیٹھ جائے گی. اس کا نقصان انڈیا کو بھی ہوگا، اس کا نقصان ویسٹ کو بھی ہوگا، ایران کو بھی ہوگا. تو یہ سارے جڑ کے اب ایک طرف آپ دیکھیں کہ ایران اور امریکہ کی دشمنی ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انڈیا اور ایران جو ہیں یہ ان کی دوستی ہے، اور یہ مل کے چاہ بہار کا جو وہ ہے وہ بنا رہے ہیں. تو یہ ساری سازشوں میں پاکستان گھرا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، اس کے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے اوپر وبال. دوسرا کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکمران کسی کام کے نہیں دیے، یعنی وہ کرپٹ طبقہ جو جس کو اور کوئی کام نہیں ہے، جن کو اپنے ملک کی عوام کی یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سوئٹزرلینڈ کے اندر، پورے سوئٹزرلینڈ کے اندر اشتہار لگے ہوئے ہیں فری بلوچستان کی فریڈم کی، وہاں پہ سر عام تحریک چل رہی ہے. اور پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں بڑے بڑے نام، ان ساروں نے پاکستان کی دولت کو لوٹ کے ان کے بینکوں میں رکھا ہوا ہے. یہ کس منہ سے انہیں کہیں کہ جی آپ پاکستان کو نہ توڑو یا نہ توڑنے دو؟ وہ کہتے ہیں تم خود غدار ہو، چور ہو، لٹیرے ہو، اپنے ملک کو لوٹ کے غریبوں کا پسینہ خون ہر چیز نچوڑ کے تم نے ہمارے پاس لا کے رکھا ہوا ہے. تم اپنے ملک کے خیر خواہ نہیں ہو، تم کس منہ سے ہمیں کہو گے کہ ہم تمہارے ملک کو نہ توڑیں؟
اور براہم داغ بوٹی کو انہوں نے وہ پناہ بھی دی رکھی ہے، اب وہاں پہ پوری تحریک چلا رہے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے، یہ بول نہیں سکتے، یہ چور ہے، کیا جا کے بولیں گے ادھر. تو بس اللہ ہی پاکستان کو ایک حال پہ رحم کرے. فی الحال پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عملی طور پہ کوئی بہت بڑا قدم اٹھا سکے. عملی طور پہ نہ صحیح، لیکن زبانی جمع خرچ وہ تو ہر کسی کے بس کی بات ہے. ول ہوتی ہے نا، جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کرتے ہیں. جب ہمارے ہاں ہمارے حکمران طبقے کا جو مطمع نظر ہے وہ ان کے ذاتی کاروبار ہوں، ان کی اپنی ذاتی تعلقات ہوں، ان کے اپنے بزنسز ہوں، اگر انہوں نے کسی بھی ملک میں کرنے ہیں، ان کے اپنے فورن جو ہے پراپرٹیز ہوں اور ان کے فورن اکاؤنٹس ہوں، جب انہوں نے ان کو بچانا ہو اور پاکستان کی معیشت، پاکستان کی عوام، پاکستان کے مسائل، اس سے ان کو سروکار نہ ہو، اس کی انہیں فکر نہ ہو، اور پاکستان کی عوام کے بنیادی مسائل، بنیادی ضروریات، اس کو وہ پورا نہ کر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ ایسے حکمرانوں سے کیا توقع کریں گے کہ امت کی بات کریں گے؟ چلیں حکمرانوں کو آپ بالکل سائڈ پہ رکھ دیں. پاکستان کی عوام تو بڑی اسلام پسند ہے، مسلمانوں کے ساتھ جہاں پہ بھی ہیں مسلمان، ان کے ساتھ اہلیان پاکستان کے دل دھڑکتے ہیں. تو ہم نے دیکھا یہ جو ابھی حالیہ فلسطین کا ایک ایشو سامنے آیا، تو اس پہ پاکستان میں بہت بڑی بڑی جماعتیں ہیں مذہبی طور پہ جو سیاست میں بھی بڑی ایکٹیو ہیں. وہاں سے ہمیں کچھ اچھا رسپانس نہیں ملا، حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو غیر مسلم ممالک میں بڑے مظاہرے ہوئے. افغانستان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے، وہاں پہ بہت یعنی لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن پاکستان بالکل ٹھنڈا رہا. عبداللہ بھائی، میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہمارے جو اندرونی مسائل ہیں نا، چند بنیادی مسائل ہیں، یعنی پاکستان کے آپ سمجھ لیں یا پوری امت کے اندر اس وقت جو اندرونی داخلی طور پہ ہمارے جو مسائل ہیں، چند موٹے موٹے مسائل ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا دیندار طبقہ اسلام کا نمائندہ نہیں رہا. بہت بڑی تعداد اس کی وہ ہے جو اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے فرقے کے نمائندے ہیں. جو نام لے رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک جو پارٹی ہے، جو ہر ایک تنظیم ہے، ہر ایک جماعت ہے، ان کی جو پارٹی کا نام ہے اس میں ہی اسلام کا نام ہے، تو اس کو ہم کیا سمجھیں پھر؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں نا، سوائے ایک جماعت اسلامی ہے جو جمعیت علماء اسلام اور ہر جگہ دیکھیں یہ تمام اپنے اسلام، اپنے اسلام، مسالک اسلام. کی جماعتیں ہیں. ان کے توڑ جوڑ جو ہوتے ہیں، اگر یہ کبھی جڑتے بھی ہیں تو سیاسی مفاد کی خاطر جڑتے ہیں، یہ نظریات کی بنیاد پہ نہیں جڑتے. دکھ کی بات ہے، میں کوئی فخر سے نہیں بتا رہا، مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ اگر ہمارے علماء. اچھا زبیر صاحب کو لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زبیر صاحب بہت شکریہ سر آپ نے شرکت کی. زبیر صاحب ایک طرف ہم بتاتے ہیں کہ کشمیر مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے اور کشمیر ہماری شارک ہے، وہی قبلہ اول ہم سے چھینا جا رہا ہے، اس کو چھیننے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے. وہی ہماری شارک ایک عرصے سے ہم سے الگ ہے اور پھر بھی ہم زندہ ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا ہماری بے حسی ہے یا ہماری نااہلی ہے یا ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یا ہمارے ریاست کی کمزوری ہے یا ہماری اپنی کمزوری ہے؟ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت عنایت فرمایا. نوازش. اس وقت وہ فلسطین کا ایشو ہو، جی مسلمان جی ظلم ہے، ظلم میں کس رہے ہیں، مسلمان ممالک ہیں اور ان کی حکومتیں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور یہ جو پلیٹ فارم بنایا گیا ہے، اس پلیٹ فارم کو زیادہ فعال بنانے کی ضرورت ہے، مؤثر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس اوپر OIC اس بات کا اعلان کرے کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے فنڈ قائم کرے اور اس میں حکومتیں بھی اپنا کردار ادا کریں، عوام کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ بھی اس میں کردار ادا کریں. اس کی بنیاد پر وسائل اکٹھے ہوں، جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد ہر طرح سے کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ OIC کے پلیٹ فارم سے اسلامی ممالک جتنے ہیں وہ مل کر ایک جہاد کا ایک طرح سے جدوجہد کا اعلان کریں کہ جب تک فلسطین، کشمیر اور پوری دنیا میں جو مظلوم مسلمان ہیں ان کو آزادی نہیں مل جاتی، اس وقت تک یہ ایک جدوجہد جاری رہے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی فعالیت کی وجہ سے جو مسلمان عوام ہیں
ان کو بھی موقع ملے گا اپنے جذبات کے اظہار کا، اپنے وسائل کے ٹھیک استعمال کا، اور جو جہاد کی صورت میں آگے لوگ بڑھیں گے ان کو بھی ایک پلیٹ فارم ملے گا منظم انداز میں کہ وہ یہودیوں کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے لیے ایک جہاد کر سکیں۔ تو یہ ہماری بنیادی طور پہ ریاستوں کا کام ہے۔ جی ابھی ترکی نے اس کے لیے جو پہل کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ ترکی کا ملک اور اس کی حکومت مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر آگے بڑھ کر ایک قدم اٹھایا ہے۔ اس میں ہمارے خاص طور پہ سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، باقی جتنے ممالک ہیں، ان کو آگے بڑھ کر عوام کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ عوام کی نمائندگی یہی ہے کہ یہ جو مظلوم مسلمان ہیں وہ فلسطین، کشمیر اور پوری دنیا کے ہوں، تو ان کے لیے آگے بڑھ کر کردار ادا کرنے کے لیے عوام تو تیار ہیں۔ عوام میں بےحسی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا سے عوامی سطح پر بہت بڑا رد عمل آیا ہے، اور پاکستان کے اندر سے خود بہت بڑی تعداد میں مختلف پلیٹ فارم سے لوگ جو ہے وہ اس کے لیے نکلے ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ عوام کے اندر غم و غصہ بھی ہے اور اس بات کا شعور بھی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ فلسطین کا ایشو تو ایسا ہے کہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی جو ہے یہ ایک مسلمان کے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے ہر لحاظ سے، تو اس لیے لوگ اور عوام اس جی زبیر صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ جماعتی اسلامی نے پاکستان میں کل ملین مارچ جو کراچی میں اس کا مظاہرہ کیا، بہت ہی ایک اچھا میسج عالمی اسلام اور دنیا کے سامنے ایک پاکستان کا ایک اچھا امیج ظاہر ہوا ہے، سامنے آیا ہے۔ یقیناً یہ جماعت اسلامی داد اور تحسین کی مستحق ہے، لیکن کیا آپ جماعت اسلامی یوتھ کے صدر ہیں؟ جماعت اسلامی ان حوالوں سے کشمیر ہو، فلسطین ہو، برما ہو یا شام ہو یا دیگر جو اسلامی ممالک میں مسائل ہیں، ان حوالے سے جو دیگر جو جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لینے کی کوشش کر رہی ہے، یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ جو ایشو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان نے اس کے اوپر بڑے ہی بھرپور انداز میں یہاں آواز اٹھائی ہے۔ صرف یہاں پہ آواز نہیں اٹھائی، بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے۔ فلسطین میں خود آپ اس بات کا اندازہ ہے کہ وہاں پہ بھی جماعت اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کا اثر آپ کو نظر آتا ہے۔ بات یہ گیا کہ باقی جو مسلمان ہیں، باقی جو ہیں، باقی جو لوگ ہیں مختلف حوالوں سے، یہ سب کا کامن ایشو ہے۔ جماعت اسلامی تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں ہر طرح کی فرقہ واریت، مسل کی تعصبات اور سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ایشو پر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور جماعت اسلامی اس کے لیے ارادہ بھی رکھتی ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی اور عالمی قوتوں کو اکٹھا کر کے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ زبیر صاحب، عوام تو بڑی حد تک جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر غم و غصہ ہے اور اپنے جذبات کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں جتنی ان کی استطاعت ہوتی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں فلسطین کے باہر جو مظاہرے ہوتے ہیں وہاں پہ پاک فوج کو، پاک آرمی کو مدد کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح کشمیر بھی جب شہادتیں ہوتی ہیں تو پاکستان کا پرچم لپیٹ کے وہ شہداء اس دنیا سے جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہے تو ہماری ریاستی پالیسی اور یعنی ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام تو بلا شبہ ان کے اندر تو جذبہ ہے، لیکن ریاست کی طرف سے ایک ٹھوس رد عمل نہیں آیا ابھی تک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا جہاد ہو تو اس کے اندر پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اپنا بڑا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے جی، اور ایک دائرے کے اندر ہے کہ جس طرح سے آرمی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے وہ کر رہی ہے۔ البتہ سیاسی حکومتوں کی سطح پر بعض اوقات ہماری پالیسی ایسی ہوتی ہے جس کے اندر بہت زور ہوتا ہے اور جو ٹھیک پالیسی نہیں ہوتی، تو اس لیے حکومت سے تو ہمارا مطالبہ ہمیشہ یہ رہا ہے پاکستان کی حکومت سے کہ وہ اس کے اوپر دو ٹوک موقف اختیار کرے۔ کشمیر کا مسئلہ ہو، آپ نے جو فلسطین کی بات کی ہے کہ وہاں پر سطح پر کوئی شرکت رہتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ فلسطینیوں کے خلاف پاکستان کی آرمی کو کسی جگہ پر بھی استعمال کیا گیا ہے،
اور نہ ہی پاکستان کی آرمی جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف کسی سطح پر استعمال ہونے کے لیے تیار ہے. تو حکومتی حوالے سے کوئی رد عمل نہیں آیا ابھی تک، یعنی جو سرکاری طور پہ آرمی سے ہٹ کے جو ہماری جی حکومتی سطح پر تو ظاہر ہے کہ اسمبلی میں ویسے تو اس کے اوپر بات ہوئی ہے. مختلف جو اپوزیشن لیڈرز ہیں انہوں نے اسمبلی میں تو بات کی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کچھ بڑی بھرپور انداز میں جو آواز جیسے ترکی اٹھا رہا ہے جی جی یا باقی اسلامی ممالک اٹھا رہے ہیں، اس کی کمی ہمیں یہاں پاکستان کے اندر محسوس ہوتی ہے. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ اس کے اوپر بھرپور انداز میں آواز اٹھنی چاہیے. چلیں جی زبیر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جی عمیر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں. جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہماری امت کے اندر یا پاکستان کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بنیادی داخلی مسائل ہیں اس میں بہت اہم مسائل کیا ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ انحطاط کا شکار ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ ایسے مواقع کے اوپر ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری حکومت کہاں کھڑی ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر رہے. تو اس کے پیچھے جو اسباب ہیں ان کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا. اس میں جو میری ناقص رائے میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیندار طبقہ مسالک اور اپنے اپنے فرقوں کا نمائندہ ہے، وہ اپنے آپ کو اسلام کا امت کا نمائندہ نہیں ہے، پاکستان کا یعنی وہ اپنے آپ کو اپنے فرقے تک محدود رکھنا چاہتے ہیں. نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن اسلام کو وہ محصور کرتے ہیں صرف اپنی سوچ کے ساتھ. حالانکہ کچھ جوہری اختلاف نہیں ہیں، فروعی اختلاف ہیں، کچھ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہم امتی بن کے مسلمان بن کے اپنے آپ کو اکٹھے سب کو لے کے نہیں چلیں گے تو پھر جو معاشرہ ہے وہ بٹ جائے گا. تو جو دیندار طبقہ ہے وہ اس تقسیم میں چلا جاتا ہے، اور جو تھوڑا دین سے دور ہے. بعض ایشو تو ایسے ہیں عمیر صاحب کہ ان کے اوپر تقسیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مثلا ختم نبوت کا مسئلہ ہے، فلسطین کا ہے، یا حرمین شریفین کا ہے، یا حرمت رسول کا ہے. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں اس میں ایسے مسائل پہ آ کے دینی جماعتیں تو جڑ جاتی ہیں. میں مجموعی طور پہ جو معاشرہ بٹا ہے اس کی میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ جب وہ دیکھتے ہیں دینی جماعتوں کا، دینی لوگوں کا یہ رویہ ہے، یہ طرز عمل ہے ان کا، یہ یعنی ان کا یہ انداز بیان ہے، ان کا یہ انداز اظہار اسلام ہے، تو پھر جو تھوڑا دنیا دار طبقہ ہے یا جو تھوڑا ان سے دور ہے یا ان کی فکر کو جو نہیں قبول کر سکتا یا نہیں اس کو سن پاتا، وہ ان کے اندر فکری الحاد آتا ہے. اس سے میری مراد کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام دین انسان کا ذاتی معاملہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رب کے درمیان ہے. اپنے معاشی، معاشرتی، سیاسی، اخلاقی، سماجی مسائل ہم نے اسلام سے نہیں حل کرنے. اسلام ہماری مشکلات کا حل نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے مغرب کی تقلید کرنی ہے، ہم نے اس کے لیے دنیا کے اندر رسم و رواج جو بھی چل رہے ہیں ان کو اڈاپٹ کر لینا ہے، ہم نے دنیا کے رنگ میں رنگ جانا ہے. اسلام ہمیں ہمارے مسائل کے حل نہیں دیتا. یہ ان کا نظریہ بن جاتا ہے. اس لیے وہ جب دین کی بات آتی ہے کہتے ہیں کہ جی دین کو ایک طرف رکھیں، اسے سیاسی طور پہ دیکھیں، اسے جناب معاشرتی طور پہ دیکھیں، اسے اقتصادی طور پہ دیکھیں. یعنی وہ دین کو صرف مذہب تک محدود کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو دیندار طبقے کے اندر جامعیت نظر نہیں آتی، ان کے اندر اتحاد نظر نہیں آتا، ان کے اندر کیپیبلٹی اور ابیلٹی نظر نہیں آتی، ان کے اندر اٹریکشن محسوس نہیں کرتے. یہ تیسری جو میں گزارش کر رہا تھا. آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مہمان ہے ہمارے ساتھ. جی بالکل. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جمیل فیضی صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں سر، آپ نے ٹائم دیا ہے. جمیل فیضی صاحب عالمی اسلام کی جو صورتحال ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے. کشمیر ہو، فلسطین ہو، برما ہو، شام ہو، افغانستان ہو، دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کی صورتحال آپ کے بھی سامنے ہے، ہمارے بھی سامنے ہیں. لیکن جب دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک اٹل حقیقت یہ بھی ہے کہ ان سب کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، کیونکہ پاکستان ہی ایک عالمی اسلام کا ایک لیڈر ملک ہے. جب پاکستان کی بات آتی ہے اور پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان تمام مسلم ممالک میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان حوالوں سے پاکستان کا رد عمل آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پروفیسر عبداللہ عالمزی بھائی کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا. حقیقی بات یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان ہی کی طرف ہیں جی، اور پاکستان ہی فی الوقت ایسی طاقت اور قوت
اور قائدانہ صلاحیتوں کی ایک سرزمین ہے جی جس سے عالم اسلام کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی ذریعہ بنانا ہے انشاءاللہ بس کوشش یہ کرنے والی ہے، جس طرح ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کی باتیں سن رہا تھا، ہم میں جو فقدان ہے وہ آپس میں اتحاد اور یکجہتی کا ہے، اور اسلام کے مقابلے میں جو طاغوت ہے یا غیر اسلامی جو اتحاد ہے وہ بڑے مضبوط ہیں۔ الکفر و ملت واحدہ یہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، اور بعض اس کو حدیث بھی کہتے ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ پاکستان کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے گی، پاکستان مضبوط اور مستحکم ہوگا، تو پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کی اشک شوئی ہوگی، ان کے ساتھ جو ہونے والی زیادتیاں ہیں وہ رکیں گی اور ان کا ازالہ ہوگا۔ میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اپنے حریف یا کہہ لیں کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں، یہ پاکستان کی محبت اور پاکستان کے ساتھ وابستگی اور تعلق اور اس کے اوپر اعتماد تھا کہ عرب ممالک کے جو حکمران ہیں وہ کعبے کے غلاف پکڑ پکڑ کر پاکستان کی فتح کی دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان جو پس رہے ہیں، گو وہ اس طبقے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو بھی بات کریں وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے دل بھی پاکستان کے ساتھ ہی دھڑکتے ہیں، اور جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آتا ہے تو ان کو پھر سے یہ خدشات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کی آبروئیں ایک دفعہ پھر سٹیک پہ لگ گئی ہیں، ان کے مفادات پھر ایک دفعہ سٹیک پہ لگ گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو پاکستان سے پہلے جو عرب ممالک ہیں اور جو مسلمان ممالک ہیں وہاں کی مٹھائیوں کی دکان پر مٹھائیاں ختم ہو گئی تھی پاکستان میں ختم ہونے سے پہلے، اور یہ وہ وقت تھا جب فلسطین کے پتھر ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اور غلیل پکڑے ہوئے بچے جو ہیں وہ اسرائیلی فوجیوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے تھے کہ اب جو ہے وہ تمہیں ہماری طرف دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ پاکستان ہی انشاءاللہ تعالی ابھرنا ہے، اسی کو نکلنا ہے، اسی کو قیادت سنبھالنی ہے، اور صرف عالم اسلام کی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جتنے اہم فیصلے ہونے ہیں پاکستان اب ان تو کا ابھی سرخیل فیض صاحب، ابھی آپ نے کہا ابھرنا ہے اور قیادت سنبھالنی ہے پاکستان کو، تو ابھی کیوں نہیں سنبھال رہا؟ ایک عرصہ سے ہم کشمیر میں بھی بہتا لہو دیکھ رہے ہیں، ایک عرصے سے ہم برما میں بھی کٹتی لاشیں ذبح ہوتی لاشیں دیکھ رہے ہیں، فلسطین میں بھی غزہ میں بھی شہید ہوتے نوجوان دیکھ رہے ہیں، تو کب یہ قیادت، یعنی ایک عجیب، ہم جیسے لوگوں کے دلوں میں، عام جو لوگ ہیں، عوام ہیں، معاشرے کے افراد ہیں، ان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر کب اس قوت کو، اس صلاحیت کو کارآمد بنایا جائے گا، اور ابھی کارآمد نہ بنانے کی وجہ کیا ہے؟ جی، جن لوگوں کے دلوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے لوگ ہیں یا دیگر ممالک میں بھی اگر کوئی لوگ ہیں، تو اس کا سوال کا جواب بھی انہی کے پاس موجود ہے کہ کیا وہ اپنا حق پوری طرح سے ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک خطہ زمین کا نام صرف نہیں ہے بلکہ یہ اس میں بسنے والے 20 کروڑ مسلمانوں کی آواز کا نام ہے۔ جی پاکستان کے اندر بسنے والے جتنے مسلمان ہیں، جو یہ سوال جن کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، جس دن انہوں نے اپنے حق ادا کرنے شروع کر دیے، اور سب سے بڑا حق کیا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، وہ جو عالم کفر ہے اسلام کے مقابلے میں ظاہر ہے عالم کفر ہے، طاغوت ہے، وہ تو اکٹھا ہو جاتا ہے پاکستان کو مٹانے کے لیے، لیکن پاکستان کو اتحاد اور یکجہتی دینے کے لیے پاکستان کے اندر سے آوازیں کمزور کی جاتی ہیں۔ ان میں بہت سارے کام ہونے والے ہیں اور جلد از جلد ہونے والے ہیں، جن میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے مذہبی رہنما اور کچھ سیاسی رہنما جو حقیقی طور پر پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، قوم کو اتحاد اور یکجہتی اور یگانگت اور ایکتا کی طرف لے کر جانا ہوگا، اور اپنے اپنے
جی جو ان کے، میں یہ سمجھتا ہوں دکانداریاں بھی کہہ دوں تو شاید یہ غلط نہ ہوگا، اپنے اپنے جو ذاتی مفاد ہیں ان کو پیچھے چھوڑنا ہوگا، ان کو پیچھے رکھنا ہوگا، اور ایک ہی بات کا نعرہ بلند کرنا ہوگا کہ پاکستان میں بسنے والے سب کے سب ایک ہیں، ان کو ایک ہونا چاہیے۔ یہ محنت جو ہے وہ دانشوروں نے اس طرح سے محنت نہیں کی، ہمارے مذہبی رہنما معذرت کے ساتھ اس طرح کا کردار ادا نہیں کر رہے۔ وہ اتحاد و یکجہتی کو جو مستقل بنیادوں پر ہونی چاہیے، اور جو دین کے ساتھ جن کا بہت گہرا تعلق نہیں ہے، جس طرح ابھی آپ بتا رہے تھے، بات کر رہے تھے، وہ اس کو بہت گہری نظر سے آبزرو کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنے مسائل، باہمی مسائل جو ہیں وہ حل نہیں کر پا رہے، اور ایک دوسرے کے خلاف سٹیج پر صف آ رہا ہے، تو یہ عام مسلمان جس کے مسائل ہیں ان کو یہ کیا اس کا حل دیں گے؟ ان کو یہ جو احساس، یعنی جو آپ لوگوں سمجھتے کے ہیں کہ دلوں میں کشمیر راسخ کے ہوتا لیے جا رہا ہے۔ آواز اٹھانا، فلسطین کے لیے، برما کے لیے، دیگر اسلامی ممالک کے لیے، ان سب کے لیے اہل پاکستان کی آواز بننے سے قبل ضروری ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں؟ دیکھیں، آواز کے اندر جو ہے وہ طاقت تبھی پیدا ہوگی، اس کے اثرات تبھی ہوں گے۔ آواز تو اٹھ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جماعت کم و بیش ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، سڑکوں پہ نکل رہی ہے، لیکن اس کے اثرات کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کے اثرات اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ وقتی طور پہ ان میں ابال آتا ہے، ایک ظلم دیکھتے ہیں، اس کے خلاف نکلتے ہیں، لیکن من حیث القوم جو ان کے اندر ایک جذبہ یکجہتی ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ بنیادی طور پہ جو جنگ چل رہی ہے، یا ایک کہہ لیں کہ حربے استعمال ہو رہے ہیں مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے اور مسلمانوں کو آپس میں توڑنے کے اور اختلاف پیدا کرنے کے، یہ چل رہا ہے اس وقت سارا سلسلہ۔ اور اس میں فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کو اکٹھا کرنے والے، بلکہ پورے عالم اسلام کو جو اکٹھا کرنے والی طاقتیں ہیں، وہ اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کر رہی جس طرح ان کو کرنا چاہیے۔ جس دن یہ کردار دلی طور پر ادا کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اس دن آدھے سے زیادہ مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی بند ہو جائے گا۔ جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے بھی جس وقت ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ اب ہم پاکستان پر کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، تو پاکستان نے یکجہتی کا اظہار کیا اور ایک زبان سے حکومت کو مجبور کیا کہ ہمیں ہندوستان کا جواب دینا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی زبانیں پھر گنگ ہو گئیں، پھر ان کی آوازیں پست ہو گئیں، ان کے لہجے جو تلخ تھے ان میں شیرینی آ گئی۔ تو اب بھی یہ ہے کہ ہمیں جب بھی ہم نے نکلنا ہے، اتحاد یکجہتی کی فضا کو لے کے نکلنا ہے، اور اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اپنا رول اس طرح سے ادا کرنا ہے، دانشوروں کو رول ادا کرنا ہے، اور ہر وہ طبقہ جو نوٹیبل ہے، جو زوما ہے پاکستان کے، ان کو باہر نکل کر اپنا کردار ادا کرنا ہے، ان کو گلی اور محلوں میں آ کر اپنے آپ کو منوانا ہے کہ ہم ایک ہیں، اور ہماری انائیں جو ہے وہ پیچھے ہیں۔ اسلام ہمارے لیے اور پاکستان اور عالم اسلام ہمارے لیے سب سے آگے ہے۔ چلیں جی جمیل صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ ہمارے پاس ایک مہمان اور ہیں، مولانا راشدی صاحب، زاہدہ راشدی صاحب، ان سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، لیکن اس سے قبل آپ عمیر صاحب، آپ کی بات چل رہی تھی، معذرت کے ساتھ 2 بار میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ بڑی مفید بات کی انہوں نے، تو طالب علم ہوں، میری کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا ان کی بات سن کے۔ بلکہ ان کی بات سے مجھے بار بار حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ان کی بات کا وہ جو نچوڑ ہوتا ہے نا، کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو، کہ کسی بات پہ جڑ جاؤ، مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ اور ہمارے جو پروگرام ہے اس کا جو ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ تو گزارش یہ تھی کہ میں گزارش کر رہا تھا کہ امت کے اندر جو داخلی مسائل ہیں ان میں 2 ہم نے ذکر کیے تھے، کہ ایک تو فرقہ واریت ہے، اس کی وجہ سے فکری الحاد آ رہا ہے کہ لوگ اسلام کو مسائل کا حل نہیں سمجھ رہے۔ اس وقت تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم، سائنٹیفک تعلیم اور ٹیکنالوجی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، ہم اس میں بہت پیچھے ہیں۔
اور شاید اس کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ ہمارے دینی طور پہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. آخری بار معذرت. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے بالکل وہ بڑے اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کی بات مفید ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا زاہد الراشدی صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا. مولانا صاحب ہم بات کر رہے ہیں عالمی اسلام کے مسائل, جن میں خصوصاً فلسطین, کشمیر, برما اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں, اور ان حوالوں سے پاکستان کا جو کردار کیا تھا, کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. مولانا صاحب, اس وقت عالمی اسلام کی نظریں بلا شبہ پاکستان کے اوپر ہیں, اور پاکستان میں اہلیان پاکستان کے جذبات تو بالکل قابل دید بھی ہیں اور قابل داد بھی ہیں, لیکن ریاستی طور پہ ہمارا یعنی وہ رد عمل نہیں آ رہا جو آنا چاہیے تھا, جس میں ایک سوال بہت اہم ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندرونی مسائل بہت ہیں, اس لیے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جا کے فلسطین کا مسئلہ حل کرے, کشمیر کا حل کرے. تو آپ اس سے متفق ہیں, اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو یہ اجتماعی مسائل دنیا کے مختلف حصوں میں جی ہمیں درپیش ہیں, ان کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ عالم اسلام کی کوئی مرکزیت اور وحدت اور اجتماعی قیادت کا کوئی نیٹ ورک موجود نہیں ہے. جی, خلافت عثمانیہ جیسی کیسی بھی تھی, لیکن بہرحال ایک آواز تھی اور ایک مرکز تھا, وحدت تھی, اس سے لوگوں کو سہارا ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد ہم اجتماعی قیادت سے محروم ہو گئے ہیں, اور ہماری وحدت اور مرکزیت کا کوئی عنوان نہیں اس وقت ہمارے پاس. اس کو پور کرنے کے لیے OIC بنی تھی, لیکن OIC بھی اپنا کردار ادا کر رہی. پاکستان سے توقعات پوری دنیا کو وابستہ ہے, اس پر بہت تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا قیام اسلام کے لیے اسلام کے نام پر عمل میں آیا تھا, کہ اسلامی ریاست کے طور پر, اور پاکستان نے اسلام اور ملت اسلامیہ کی خدمت کو اپنا ہدف قرار دیا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے بہت سے ارشادات کے سلسلے میں ریکارڈ پر موجود ہیں. اور پاکستان کا اپنا قومی مزاج جو ہے مسلمانوں کے بارے میں جذبات اور عصبیت کے اعتبار سے یہ بھی دنیا میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے پاکستان سے لوگوں کی توقعات دنیا بھر میں ہے, اور وہ توقعات درست ہیں. پاکستانی قوم میں وہ توقعات پوری کرنے کی صلاحیت موجود ہے, لیکن ہماری قیادت جکڑی ہوئی ہے. کچھ بین الاقوامی مفادات میں اور کچھ علاقائی مفادات میں ہم مفادات کے گھروں میں جکڑے ہوئے ہیں, اور ہم ملک کو صحیح قیادت کے ٹریک پہ لانے میں کامیاب نہیں ہو رہے. اس کے لیے کچھ مسائل ہیں جو ہمارے ہیں, کچھ مسائل پیدا کیے جائیں تاکہ پاکستان اس رول پر نہ آ سکے. پوری دنیا کی جیسے عالم اسلام کی نظریں پاکستان پر ہیں, عالم کفر کی نظریں بھی پاکستان پر ہیں, کہ اس کو اس پوزیشن پہ نہ آنے دیا جائے کہ وہ دنیا کی رہنمائی کر سکے اور دنیا کی قیادت کر سکے. یہ دونوں طرف سے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ہم جو پاکستان کے دینی حلقے ہیں, دینی حلقوں کی ترجیحات بھی, یہ بات تو ہماری درست ہے کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے مقاصد بھی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن مستقل منصوبہ بندی دینی حلقوں میں اس پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے میں اور دنیا اسلام کی رہنمائی کے لیے کو تیار کرنے میں ہماری سوچ بھی اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی ہونی چاہیے. یہ اسباب ہے. توقعات تو دنیا کی ٹھیک ہیں, پاکستانی قوم میں صلاحیت بھی موجود ہے, لیکن اس کے لیے کچھ رکاوٹیں بھی ہیں اور کچھ قیادت کا مولانا صاحب دیگر جو پاکستان میں جو معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, دیگر جو ہماری پاکستان میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اوپر تو ہم جو مذہبی لوگ ہیں ہم یہ کہہ کے ایک لیبل لگاتے ہیں کہ یہ سیکولر لوگ ہیں یا سیکولرزم کو چاہتے ہیں پاکستان میں, لبرلزم, سیکولرزم, اور یہ جو مدر پیدر آزادی ہے اس کے پرچار میں یہ لگے ہوئے ہیں. لیکن دوسری جانب اگر ہمارے جو دینی شاعر ہیں ان کے اوپر مثلاً فلسطین کا مسئلہ ہو گیا یا ختم نبوت کا مسئلہ ہو گیا یا حرمت رسول کا, دفاع حرمین کا, اس کے اوپر جب مذہبی جماعتوں کا وہ آتا ہے تو وہ بھی بالکل منتشر ہیں, یعنی یکجا نہیں ہوتے.
چلیں سیاست میں ان کے اپنے اپنے منشور ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں، لیکن ایسی صورتحال میں فلسطین کا ایشو ہو، کشمیر کا ہو، ختم نبوت کا ہو، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں مذہبی جماعتوں کا جو کردار ہے وہ تسلی بخش ہے یا نہیں؟ میرا نقطہ نظر قدرے مختلف ہے. جی میں یہ کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں سے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی جب بھی ہم نے مثلا ملک کو اسلامی ریاست بنانے میں، اسلامی دفعات شامل کرنے میں، ناموس رسالت کے مسئلے پر، ختم نبوت کے مسئلے پر، اعلان مصطفیٰ کے مسئلے پر ہم نے سیاسی جماعتوں کو بھی اگر بلایا ہے تو وہ آئی ہیں. جی میرے خیال سے سیاسی جماعتوں کو یہ کیا کہ رد کر دینا کوئی سیکولر کی بات نہیں میں سمجھتا. ہم نے مثلا آج ہی میں بتاتا ہوں آپ کو، دسکے میں اس فلسطین کے مسئلے پر آل پارٹیز کانفرنس تھی، ہمارے دارالعلوم مدینہ نے بلائی تھی، جمعیت علماء اسلام نے بلائی تھی، اور تمام پارٹیاں تحریک انصاف بھی اور بریلوی LLD تمام حضرات اور مسلم لیگ بھی اور وکلاء بھی، تاجر برادری بھی سب شریک ہوئے اور ایک ایسا وحدت کا مظاہرہ ہوا ہے. میں اس نقطے سے متفق نہیں ہوں کہ یہ مذہبی جماعتوں کا مسئلہ ہے. ہم اصل میں ہر مسئلے کو مذہبی جماعتوں کا مسئلہ بنا کر محدود کر دیتے ہیں. جی یہ ہمارے معاشرے میں ایک یعنی وہ ایک تاثر یہی دیا جا رہا ہے. ملت کے اجتماعی مسائل پہ میں ان پارٹیوں کو، خواہ وہ پیپل پارٹی ہو، خواہ تحریک انصاف ہو، خواہ مسلم لیگ ہو، کوئی ہو، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے اجتماعی دائرے سے باہر ہیں. جب بھی ہم نے بلایا وہ آئے ہیں. جی میں اس کو تخصیص کرنے کا قائل نہیں. ہمارے قومی مسائل ہیں، ملی مسائل ہیں، اور ان کو ملی دائرے میں ہی ہمیں ڈیل کرنا ہوگا، تبھی ہم اس کے اپنے رائے کو منظم کر سکیں گے اور دباؤ صحیح منظم کر سکیں گے. چلیں جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں، جزاکم اللہ خیر، آپ نے شرکت کی. جی ایک راشدی صاحب نے ایک آخر میں میرے سوال یعنی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض مسائل ہمارے پاکستان میں وہ بعض جماعتوں کے ساتھ خاص ہو گئے. مثلاً یعنی حرمت رسول کا، ختم نبوت کا مسئلہ جو بریلوی مکتبی فکر ہے، اگرچہ اس کے پیچھے یعنی ہر ایک سارے شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک لیبل جو ہے نا ان کے اوپر لیڈ وہ کرتے ہیں. جب فلسطین کا ایشو آتا ہے، کشمیر کا آتا ہے، تو اس کو جماعت اسلامی کے حوالے کر دیتے ہیں. جب اسی طرح یعنی دفاع حرمین کا آتا ہے تو وہ اس طرح، تو یہ ایک لیبل لگا ہوا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور ہمیں سن کر خوشی ہوئی ہے کہ جب بھی وہ بلاتے ہیں تو ساری پارٹیاں جو ہے نا وہ آتی ہے. اس دن MNA جو علی محمد خان صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ مہمان تھے، تو ان سے میں نے کہا دیکھیں PTI ہے، ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے. سیاسی جلسے جب ہم ان کے دیکھیں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ وہ فلسطین کے حوالے سے بھی، کیونکہ وہ بھی ہماری پارٹی ہے نا، ہم عوام کی پارٹی ہے. بالکل صحیح. تو جب ایسی پارٹیاں نکلے گی تو ایک اچھا تاثر ملے گا. جی خیر، آپ اپنی بات میں گزارش یہ کر رہا تھا، میں چند چیزیں بس میں چاہتا تھا کہ موقع سے فائدہ اٹھاؤں. اور جی بس وہ ٹائم بھی ہمارے پاس. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بنیادی جو ضروریات ہوتی ہیں، ضروریات زندگی، ان کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر اخلاقی اسلام کی بات کر جی داخلی جو مسائل ہیں نا مسلمانوں کے، پاکستان میں ہوں یا ویسے ہوں، ڈیولپنگ کنٹریز جتنی ہیں وہاں پہ یہ مسائل ہیں کہ بنیادی ضروریات نہ ہونے کی وجہ سے اخلاقی پستی آتی ہے، جس کی وجہ سے پھر دولت کا حصول جو ہے اس کے لیے کرپشن کا راستہ اور 2 نمبری کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اور علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. اس کا مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ویسٹ کے اندر یا دنیا کے امیر ترین لوگ جو ہیں آج کل، جیسے بل گیٹس ہے، فیس بک جس نے ڈیولپ کی ہے، مارک زکربرگ وہ ہے، اس طرح باقی لوگ ہیں، وہ ٹیکنالوجی کے تھرو پیسے امیر ہو رہے ہیں. اور ہمارے یہاں جو جتنا بڑا کرپٹ ہوتا ہے، جیسے سیاست کے تھرو پیپلز پارٹی کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں یہ امیر ہو رہے ہیں، اسی طرح بڑے بڑے جو صنعت کار ہیں جو قرضے معاف کراتے ہیں یا وہ، تو ہمارے یہاں اس طرف وہ رجحان نہیں ہے. اس کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ دین، دنیاوی تعلیم، سائنسی ترقی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے اپنے دشمنوں کے لیے اپنی تیاری کرو، علمی اعتبار سے بھی کرو، فنون کے اعتبار سے بھی کرو، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی کرو، عسکری اعتبار سے بھی کرو، ہر اعتبار سے کرو. تو اس میں صرف عسکریت کے ساتھ خاص نہیں ہے. دوسرا میں فلسطین کے حوالے سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا، آج کل بہت یہ بات چل رہی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ایڈریس کر دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں آج کل یہ مسلمان بہت پھیلا رہے ہیں بات کہ جی بیت المقدس پہ یہودیوں کا حق ہے. جی بہت اہم سوال. بیت المقدس یہودیوں کا حق ہے، تاریخی طور پہ ان کا حق ہے، مسلمانوں کا ادھر حق نہیں ہے، اور اس طرح کی فضولیات کہتے ہیں جان چھڑانے کے لیے کہ بھئی ہم تو بولے ہی نہ، انہیں کا حق ہے وہی لے لیں.
یہ بالکل غلط بات ہے. یہودیوں کا تھا, اگر ان کو مل بالکل گیا تو بالکل یہ بڑی تاریخ ہے اس کی جی, اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ شروع کرتے ہیں. اب میں اس کو گزارش کرتا ہوں کہ یہ بات سمجھنے کی ہے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے حقوق اور واجبات کیا ہیں, اس کا مصدر ہمارا دین ہے. ہمیں ہمارا دین بتائے گا کہ ہمارا حق کس چیز پہ ہے اور ہمارے واجبات کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں کی مقدس جا قرار دیا. قرآن پاک نے اس کو مبارک اور مقدس قرار دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج وہاں سے شروع ہوا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ, حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو مسلمان اور اسلام اون کرتا ہے, یہودی اون نہیں کرتے. ان کی اپنی کتابوں میں جو تعلیمات ہیں وہ اس کے مخالف عقائد رکھتے ہیں, مسلمان اس کے مطابق عقائد رکھتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب حضرت عمر کے دور میں یا صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس کو حاصل کیا, فتح کیا, تو اس وقت کے رائج بین الاقوامی قوانین کے مطابق پاکستان مسلمان جو ہیں اس کے وہ قانونی طور پہ حکمران بنے اور قانونی طور پہ ان کی تحویل میں آئے, باقاعدہ ایگریمنٹس ہوئے اور ساری چیزیں طے ہوئی. جبکہ آج کے بین الاقوامی قانون کے مطابق یہ جو قبضہ ہے اسرائیل کا, یہ غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی ملک میں کوئی دوسرے آتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ اس ملک, جس ملک میں کوئی باہر سے لوگ آ رہے ہیں, انویڈرز آ رہے ہیں یا رہنے کے لیے آ رہے ہیں, تو اس ملک کے ثوابدید ہے وہ انہیں نیشنلٹی دے یا نہ دے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک کسی جگہ پہ کوئی ڈسپیوٹڈ جو جگہ ہوتی ہے, قطع ارضی ہوتا ہے, تو اس میں یک طرفہ فیصلے سے کوئی چیز سب نہیں ہوتی, قانونی طور پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا جب تک کہ دونوں میوچلی ایگریمنٹ نہ ہو کسی چیز کے اوپر. تو اس حوالے سے قانونی طور پہ بھی, دینی طور پہ بھی, اخلاقی طور پہ بھی, تاریخی طور پہ بھی, ہر لحاظ سے مسلمانوں کا حق ہے قدس کے اوپر, فلسطین کے اوپر, بیت المقدس کے اوپر, اور یہ انشاءاللہ مسلمان حق واپس لے کے رہیں گے. آخری ایک آیت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سارے سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس بامانیجکم ولا امانیجی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, کہ نہ تمہاری خواہشات پہ اور امنگوں پہ فیصلہ ہوگا, نہ یہود و نصارہ اور اہل کتاب کی امنگوں پہ فیصلہ ہوگا. جو کوشش کرے گا, جو محنت کرے گا, اس کا ثمرہ ملے گا. جو برا کرے گا اس کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرے گا, اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرے گا, اللہ نہ اس کا دوست بنے گا نہ اس کی مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو اپنے اوپر نافذ کر کے دین کے مطابق محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ, آپ نے موقع دی. بہت شکریہ عمیر صاحب. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ. اپنے دیگر مہمانان گرامی مولانا زاہد الراشدی صاحب, جناب زبیر گوندل صاحب اور جناب جمیل فیضی صاحب, تمام مہمانان گرامی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا. بڑی ہی خوبصورت بات کر دی آخر میں عمیر صاحب نے, اور پورے مسئلے کا حل بتا دیا کہ جو اشفاق احمد صاحب نے مرحوم نے کہا تھا کہ اگر ایک کافر اور مسلمان دریا میں گر جائیں تو وہی بچ کر نکلے گا جس کو تیرنا آتا ہو. یہ نظام ہدایت میں سے نہیں ہے بلکہ نظام قدرت میں سے ہے, اور نظام قدرت کے مطابق جو بھی چلے گا وہ جیتے گا. نظام ہدایت وہ الگ چیز ہے, لیکن نظام قدرت ایک الگ چیز ہے, اور نظام قدرت کے مطابق چاہے مسلمان چلے چاہے کافر چلے وہ جیت جائے گا. آج اگر ہم رونا رو رہے ہیں تو شاید ہم اس نظام قدرت سے ہٹ کے چل رہے ہیں, اور شاید ہم اس آیت سے غافل ہیں کہ نہ تمہاری خواہش کے مطابق ہوگا نہ یہود کی خواہش کے مطابق ہوگا. جو بھی عمل کرے گا اس کو صلہ مل کے رہے گا. لیکن میرے جتنے بھی مہمانان گرامی تھے ناظرین, ان کی سب کی باتیں جب میں نے سنی, عمیر صاحب کی, مولانا صاحب کی, زبیر صاحب کی اور جمیل صاحب کی, تو سب نے ایک ہی بات پہ زور دیا جو کہ ہمارے اس پروگرام کا اصل عنوان ہے, اور وہ ہے ایک ہو مسلم. مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے ملک میں اور عالمی اسلام میں اوورآل, اور پھر خصوصاً ہمارے ملک میں مرکزیت نہیں ہے, اجتماعیت نہیں ہے. ہم ایک مسئلے پہ اکٹھے نہیں ہو رہے, اپنے اپنے مفادات کو لے کے چلتے ہیں, چاہے وہ ملکوں کے لحاظ سے ہو چاہے وہ اندر ایک مملکت میں تنظیم اور پارٹیوں کے لحاظ سے ہو. جب تک ہم آپس میں ایک نہیں ہوتے, اور ایک نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو ہمارے مفادات آڑے آتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ بیرونی جو استعمار کی قوت ہے وہ ہمیں لڑا کے اپنے مفادات حاصل کر رہی ہے. جب تک ہم ان سازشوں کو سمجھ کے ایک نہیں ہوتے, ایک آواز نہیں بنتے, تو یقین جانیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ہم کچھ کرنے کے قابل رہیں گے. انہی چند گزارشات کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیجیے, ہمارا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں آپ ناظرین کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.